دوستو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب ضرور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کی اس مختصر ویڈیو میں آپ کو حضرت موسیٰ اور ہارون کا تعارف بتایا جائے گا، کیونکہ سلسلہ ہے مشہور انبیاء کرام کا تعارف، ان کا سلسلہ نسب روز بتایا جائے گا، اور آج ہم حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں نبی مرسل تھے، آپس میں بھائی بھائی تھے۔ ان میں موسیٰ علیہ السلام صاحب کلمہ و شریعت و صاحب کتاب تھے، جبکہ ہارون علیہ السلام ان کے بلا فصل خلیفہ منصوص من اللہ اور وزیر تھے۔ وزیر ہی عدم موجودگی میں خلیفہ بلا فصل، اور خلیفہ بلا فصل موجودگی میں وزیر ہوتا ہے۔ ان کے والد کا نام عمران ابن یسعر ابن فہد ابن لاوی ابن یعقوب تھا۔ آپ ابراہیم کے 500 سال بعد پیدا ہوئے۔ ہارون علیہ السلام بڑے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ولادت سے قبل حضرت عمران کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت مصر کا بادشاہ فرعون تھا، جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہلواتا تھا، یعنی خدائی دعویٰ کرتا تھا۔ اس زمین خدا پر کتنے ایسے بادشاہ آئے، جن میں مشہور 3: نمرود، فرعون، شداد۔ یہ پوری دنیا پر بادشاہت ان کی تھی، یہ حکمران تھے، اس کے ساتھ ساتھ خدائی دعویٰ کرتے تھے۔ فرعون بھی خدائی دعویٰ کرتا تھا اور پوری دنیا کا واحد بادشاہ تھا۔ نمرود بھی خدائی دعویٰ کرتا تھا، پوری دنیا کا بادشاہ تھا، اور شداد بھی۔ اس لیے ہر وقت اگرچہ یہ خدائی دعویٰ کرتے تھے، لیکن انہیں فکر ہوتی رہتی تھی کہ کہیں کوئی ایسا شخص نہ آ جائے جو ہمارے اس دعوے کو چیلنج کرے اور جھٹلا دے، کیونکہ جو باطل پر قائم ہوتا ہے اس کے دل میں ہمیشہ یہ وسوسہ رہ جاتا ہے کہ کب کوئی حق والا آئے اور میرے اس دعوے کو جھٹلا دے۔ یہی فرعون کے ساتھ بھی تھا، وہ اکثر نجومیوں کو بلاتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے نجومیوں کو بلایا اور کہا، اب دیکھو، بتاؤ، ابھی یا آنے والے وقت میں کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے کہ جو میرے تخت کے بنیادوں کو ہلا دے، میری خدائی کو چیلنج کرے، میری حکومت کی بنیادوں کو ہلا دے۔ تو کچھ وقت کے بعد نجومی اس کے سامنے پیش ہوئے، کہنے لگے، ہاں، ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کے لیے زوال کا سبب ہوگا اور تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی، تمہاری حکومت غرق ہو جائے گی۔
تمہارے خدائی دعوے کو چیلنج کرے گا، وہ حق پر ہوگا، یہ اس کے لیے پریشان کن بات تھی، اس لیے کہ اس نے اب حکم صادر کر دیا کہ آنے والے وقت میں کسی کے گھر بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، اور اگر بچی پیدا ہو اسے رہنے دیا جائے۔ ایسے ہوا۔ تو دیکھو، جو لوگ باطل پر ہوتے ہیں، جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، یقیناً وہ ہر وقت فکر میں رہتے ہیں کہ کیا واقعی ہماری یہ حکومت برقرار رہے گی، اور جو حق پر قائم رہنے والے ہوتے ہیں انہیں دنیا کی حکومت کی پرواہ نہیں ہوتی، انہیں صرف خوف خدا کا خوف ہوتا ہے اور دنیا کا خوف نہیں ہوتا۔ اس لیے دعا ہے کہ اے خدا ہمیں بھی حق پر قائم فرما، ہمیں حق والوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔